وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. یاد فرما لیا مصطفیٰ نے اگر، یاد فرما لیا مصطفیٰ نے اگر، ان کے دربار جائیں گے، ان کے دربار میں سر کے بل جائیں گے. یاد فرما لیا مصطفیٰ نے اگر، دیکھ جہاں بھی نشان قدم، دیکھ لیں گے جہاں بھی نشان قدم. با ادب با کلینہ مچل جائیں گے، با ادب با کلینہ مچل جائیں گے. ان کے دربار میں سر کے بل جائیں گے. چاہے کتنی مخالف ہوائیں چلے، چاہے کتنے ہی طوفان اٹھتے رہیں، چاہے کتنی مخالف ہوائیں چلے، چاہے کتنے ہی طوفان اٹھتے رہے، مدنی سرکار کا نام لیتے ہوئے دیکھ لینا کمر سے نکل جائیں گے. مدنی سرکار کا نام لیتے ہوئے دیکھ لینا کمر سے نکل جائیں
کے بل جائیں گے۔ نہایت ہی معزز و محترم و محتشم جملہ سامعین کرام، خالق کائنات ادارہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی چند کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک دے انتہائی پاکیزہ بابرکت اور پررحمت لمحات اندر انہاں دا صحیح مقصد اور مفہوم سمجھان اور دھیان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ سارے احکامات قرآن و حدیث دے دل و جان نال ایمان رکھن اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، خالق ارض و سمان حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت آل ایمان نو عطا فرما کے میرے ماں اللہ نے ساڑھے تے احسان فرمایا ہے۔ یقیناً رب نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، رب نے ایدہ ساڑھے تے احسان عظیم فرمایا ہے، اور نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد کرنا بندہ مومن دا اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ رب نے قرآن میں اندر فرمایا وَقُلِ اقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام دا اور رسول کرام دا ذکر کرو، کیونکہ انبیاء دے ذکر دے نال انسان دا دل بھی مضبوط ہوتا ہے، ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا پھر اور زیادہ عظمت اور شان دے لائق ہے، اور اس کائنات کا سب تو بڑا واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے آپ تشریف لے آئے۔ حضور کا پیدا ہونا، رب دے حبیب دی ولادت دا ہونا، میرے آقا دا میلاد ہونا، اس کائنات دا اس تو بڑا واقعہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جدوں میں کائنات بڑی، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، محبوب دی آمد دا ذکر تے اس تو بھی پہلا ہے۔ ہر نبی جے دنیا تے آیا تے کسے نبی نو رب نے 1500 سال 1600 سال دی عمر عطا کی تھی۔ بڑیاں بڑیاں لمبیاں عمر والے نبی دنیا تے آئے، ہر نبی نے اپنے دور دے اندر آ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد پاک دا ذکر فرمایا کہ کائنات کے انتظار دے اندر سی کہ کدوں وہ محبوب آئے گا جدا ذکر ہر نبی نے فرمایا ہے، جدا ذکر ہر نبی نے فرمایا ہے۔ میرے آقا کے پہلے جتنے بھی نبی آئے سارے اپنی امتاں واسطے نبی بن کے آئے، اپنی قوماں واسطے نبی بن کے آئے۔ کوئی نبی کسے نبی واسطے نبی بن کے نہیں آیا، کوئی نبی کسے رسول واسطے رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ سارے نبی اپنے دور دے لوگوں واسطے، اپنی امتاں واسطے، اپنی قوماں واسطے نبی تے رسول بن کے آئے۔ تیرے اور میرے نبی دی شان وکری ہے، تیرا اور میرا نبی ساڈا بھی نبی ہے، نباتات تے جمادات کا بھی نبی ہے، حیوانات کا بھی نبی ہے، فرشتے والے فرشتیاں کا بھی نبی ہے، زمین و آسمان والے کا بھی نبی ہے۔ میرے نبی دیاں شاناں اے نے کہ میرے آقا نبیاں نبی نبی بن کے تشریف لے آئے۔ حضور دی شان ہے، میرے آقا رسولاں دے بھی رسول بن کے تشریف لے آئے نے۔ یہ شان اللہ نے اس کو پہلا اور کسے نبی نو عطا نہیں کی ہے۔ بھلا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نبی کسے نبی واسطے نبی بن کے آیا ہوئے، یہ شان اور کسے نو نہیں دیتی اللہ نے۔ یہ شان آمنہ دے لال نو عطا فرمائیے، حضور دے نبیاں واسطے بھی نبی بن کے آئے نے، میرے آقا آدم واسطے بھی نبی بن کے آئے نے، حضور جناب شیس واسطے بھی نبی بن کے آئے نے، حضور جناب ادریس واسطے بھی نبی بن کے آئے نے، میرے آقا جناب ابراہیم علیہ السلام واسطے بھی نبی بن کے آئے نے، اسماعیل علیہ السلام واسطے بھی نبی بن کے آئے نے، جناب موسیٰ علیہ السلام واسطے بھی نبی بن کے آئے نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام واسطے بھی نبی بن کے آئے نے۔ یہ شانہ صرف ساڑھے نبی دیے نے، میرا تمہارا ان کا
مانو شانہ کتنی بلند عطا فرمائی ہے. آج اسی آمد مصطفیٰ کے مہینے اندر اسی بڑے اہتمام دے نال بڑی عزت و شان دے نال حضور دے ذکر دیاں محفل سجانے اور آقا دی آمد دے تذکرے کرنے کیونکہ وہ ذکر ہے رب نے بھی اپنے محبوب دے ذکر نو سادہ انداز نہ نہیں کیتا. رب نے بھی جتے جتے اپنے حبیب دا ذکر کیتا ہے رب نے بھی بڑے اہتمام دے نال ذکر مصطفیٰ فرمایا ہے. عام طور پہ دیکھو زمانے دی یہ رسم ہے ساڈا کوئی عزیز ساڈا دوست بھائی جناب والا والد کوئی عزیز عمرے اور حج دی سعادت تے جائے جان لگیاں بھی اسی دے گل دے اندر ہار پا دیتا پہنوں نہیں پاندے اسی حالانکہ صبح شام ساڈے او کول رہتا ہے محبت تے اودے نال پہلے بھی ہے والد ہے تے تاں بھی محبت ہے جے بڑا بھائی ہے تے اودے نال بھی محبت ہے جے کوئی عزیز رشتہ دار بزرگ ہے تے محبت اور احترام تے دل وچ پہلے بھی ہے ساڈے نال بیٹھدا ہے اٹھدا ہے کھاندا ہے پیندا ہے سارا کچھ ہے لیکن کدی اسی اودے گل ہار نہیں پاندے. جدوں حج اور عمرے دی تیاری کردا ہے پھر اسی اودے واسطے تحفے بھی لے آنے پھلاں دے گلدستے بھی لے آنے اودے واسطے ہار بھی لے آنے اودے گل دے اندر سجا دیندے کی گل ہے ہونے عمل کیوں کیتا ہے ہونے عمل تاں واسطے کیتا ہے پہلے صرف اودے نال محبت سی ہن جا رہا ہے بیت اللہ رب دا گھر ویکھن ہن جا رہا ہے رب دے حبیب دا گھر ویکھن مدینہ طیبہ ہن نال محبت جڑی ہے مکہ المکرمہ دی مدینہ طیبہ دی ہن ہار پائے نے اساں مکے مدینے دی محبت دی وجہ تو ساڈے دل وچ محبت یہ آئی ہے کہ ہن چونکہ سونے دا گھر ویکھن چلے آئے ہن سنہری چالیاں نو ویکھن چلے آئے ہن جناب والا اے ریاض الجنہ نو ویکھن چلے آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس سونے شہر نو ویکھن چلے آئے جتے میرے آقا نے تلیاں لائیاں نے جنہاں گلیاں دے اندر حضور چلتے رہے نے انہاں گلیاں دی زیارت کرن جا لے آئے سانوں دے نال پیار ہے جان لگے اسی تے گل وچ ہار پا کے اون دولہ بنا کے مدینے روانہ کیتا ہے اہتمام تے کیتا ہے نا جدوں واپس آیا ہے پہلے بھی وہ سفر کرتا سی گھر آندا سی لیکن کدی اس تے گل ہار نہیں سن پائی کدی اتنا احترام نہیں سی کیتا کدی تے گل وچ مارا نہیں سن پائیاں لیکن جدوں سفر حرمین تو مڑ کے آیا ہے جدوں مکے چ مڑے آتے مدینے چ واپس آیا اسی دوڑے ایئرپورٹ دے تے ہار بھی لے گئے ہاں جی پھلن دے گلدستے بھی لے گئے جا کے تے گل وچ پوائے کہ پیش بھی کیتے ہن کی گل ہے سفر تے ساری دنیا تے پہلے ہی کردا سی تے گھر آندا جاندا سی کدی اس ہار نہیں سن پائے ہن ہار پائے نے ہن وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب دے شہر مدینے نو ویکھ کے آیا اس شہر کی عزت دی وجہ تو اس سونے مقام دی وجہ تو اسی انہوں عزت دے رہے ہیں کہ جے بندہ وہ تھا ویک کے آئے اس بندے دی ایڈی شان ہے مدینے ہو کے آئے کہ سنہری چالیاں نو ویکھے میرے آقا دے مقام ریاض الجنہ تے حضور دی مسجد نو ویکھ کے آئے اس بندے دی ایڈی عظمت اور شان ہے کہ جی اودی ایڈی شان ہے جڑا محبوب جنہیں متعلق اللہ فرمائے قد جاءکم من اللہ نور لوگوں تو آنے کو اللہ کی طرف نور آیا ہے جنہیں متعلق اللہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرمائے کہ ایمان والےو میں تو آنے تے احسان کیتا ہے اپنا محبوب تو انہوں تو آنے اندر عطا فرمایا ہے اسی ملاد کیوں مناتے ہیں بڑیاں دلیلاں ہزارہ دلیلاں سینکڑوں حدیث تے سینکڑوں قرآن مجید دی آیتاں ذکر مصطفیٰ کے دلیل نے لیکن ایک سادہ دیا جواب مندہ مومن دے ایمان واسطے کافی ہے اسی میلاد اس واسطے منانے ہیں اسی مسلمان ہیں میلاد مصطفیٰ دی محفل ذکر مصطفیٰ دی محفل عظمت مصطفیٰ دی محفل اسی تائیوں سجاتے ہیں کہ اسی کون ہاں اسی مسلمان ہاں کیوں رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا رب نے میں مومنہ اتے احسان کیتا ہے انہاں وچ اپنا محبوب عطا فرمایا ہے جے احسان جے اللہ نے مومنہ تے کیتا ہے اسی مومن ہاں اسی مسلمان ہاں ساڈے دل وچ ایمان دی دولت ہے خوشی تے اساں ہونا ہے احسان جے رب نے
نے ساڑھے تے کیتا ہے محبوب آئے ہی ساڑھے اندر ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مخلوقات تے 18,000 نے اللہ دیا مخلوقات 18,000 نے رب دیا تخلیقات انہاں وچوں انسان رب دی قدرت دا شاہکار ہے بہترین مخلوق انسان ہے انسانہ وچوں بھی وہ بہترین ہے جنہوں رب نے ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے جنہوں کلمہ نبی دا نصیب ہو گیا ہے جنہیں دل ایمان آ گیا ہے اور بہترین ہے کیوں اللہ نے انہیں تے احسان کیتا ہے کہ میں اپنا محبوب دیتا ہے جب محبوب مسلمانہ کو لایا ہے خوشی بھی مسلمانہ ہی کرنی ہے اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ محبوب آئے ہی ساڑھے کو لے محبوب دی آمد تے خوش بھی اسا ہی ہونا ہے محبوب دی آمد تے خوش بھی اسا ہی ہونا ہے کوئی بندہ آج عمرہ کر کے آئے تے ایڈی خوشی ہے جو عرشد دا لاڑا آ جائے جو رب دا محبوب آ جائے اللہ اعلان کرے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کہ اللہ فرمائے او محبوب تواڈے کول آ گیا ہے جڑا مومن واسطے بڑا رؤوف تے رحیم ہے بڑا مہربان ہے مومناں تے بڑی شفقت تے والا ہے لوگوں تواڈے کول او محبوب آیا ہے یقیناً پھر اس محبوب دی آمد دا ذکر بھی سادہ نہیں رہے گا اس محبوب دی آمد دے بھی بڑا اہتمام ہوئے گا عظمت و شان مصطفیٰ بھی پھر بڑے اہتمام سے نال منائی جائے گی اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنتی کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنتی کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا جتنی بڑی آمد ہے جتنی بڑی آمد ہے حضور دی آمد تو بڑا واقعہ تے اور کوئی نہیں ہے اس کائنات کا سب تو بڑا واقعہ یہی ہے سارے نبی جو خبریں دیتے ہیں نوح علیہ السلام دی 1600 سال عمر ہے 1600 سال 1600 سال کے اندر نوح علیہ السلام نے کتنی مرتبہ میرے نبی دی آمد کا ذکر کیتا ہوئے گا رب نے وعدے جو کیتے نبی نے دور کے اندر ذکر پوری کائنات انتظار میں تھے کدوں وہ محبوب آئے گا جنہوں ویکھن واسطے نبیوں نے بھی خواہش کا اظہار کیتا ہے کدوں نبی تشریف لے آئے گا جنہوں ویکھن واسطے کائنات ترس رہی ہے میرے نبی جدوں آ گیا اس دنیا پہ حضور دی تشریف آوری حضور دی آمد ایک کائنات کا کوئی نکا جیا واقعہ نہیں ہے یہ بڑا عظیم واقعہ ہے جدوں آمد بڑی ہے پھر اس آمد پر خوشی بھی بڑی ہونی چاہیے ہے جدوں آمد بڑی ہے پھر اظہار مسرت بھی بڑا ہونا چاہیے ہے جدوں آمد بڑی ہے پھر ذکر مصطفیٰ بھی بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے ہے جدوں آمد بڑی ہے پھر اس آمد پہ اس کائنات کے اندر اہتمام بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اہتمام بھی بڑا ہونا چاہیے ہے میرے رب نے بھی آمد مصطفیٰ پر اہتمام کیتا لکھیا سیرت نگارہ نے جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہے رب نے اس سال مکے دے اندر مامنوں میرے آقا دی آمد کی وجہ تو ساری عورتوں بیٹے عطا فرمائے نے بیٹے عطا فرمائے نے محبوب دی آمد دے ہوتے عورتوں جڑی ولادت ہوئی بچے بیٹے دی صورت کے اندر رب نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے رب نے بھی آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اہتمام کیتا ہے پوروں کے
غلمان بھی آئے، فرشتے بھی آئے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل بھی آئے، ہزاروں کی تعداد کے اندر فرشتے بھی آئے، آمد مصطفیٰ دیتے جنتی عورتیں بھی تشریف لے آئیں، اما حوا بھی آئی، حضرت آسیہ بھی آئی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ بھی آئی، حضرت عادلہ بھی آئی، حضرت اما آمنہ نے حجرے کے اندر آکے مبارک دیتی نہیں آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو اس نبی دی ماں بنن والی ہے جڑا صرف کائنات والے کا نہیں ہوتے نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا اس نبی دی ماں بنن والی ہے۔ مبارک بادیاں کا سلسلہ اتنا عظیم ہے، لوگ کہتے ہیں جب حضور آئے مکے والیاں نے خوشی منائی ہے، مکے والیاں نے یہ اہتمام کیتا ہے۔ سادہ جیاں سوال ہے جب حضور پیدا ہوئے تو کتنے مسلمان مکے دے اندر موجود سن؟ جس سن دے اندر حضور دی ولادت ہوئی 571 عیسوی دے اندر میرے آقا دی پیدائش ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام دی وفات کو عیسیٰ علیہ السلام دے زندہ آسمانہ دیتے اٹھائے جان 500 سال بعد حضور دی ولادت ہوئی ہے۔ عام الفیل دا واقعہ شمن دا کافر بادشاہ ابرا جس سال کو بیت اللہ میں گران واسطے ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا، اس سال تیرے اور میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے۔ ابرا کیوں آیا ہے؟ کوئی ابرا دے ہاتھی جان دے سن کہ حضور اس سے شہر جان والے ہاتھی جانور ہیں، ہاتھیاں نو علم سی میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ ابرا کافر مکے کو بیت اللہ میں گران واسطے کیوں آیا ہے؟ انہیں یمن کے اندر ایک کلیسا بنایا، لوگوں کہنے لگا ہونا مکے جان دی لوڑ نہیں، بیت اللہ دے طواف نہیں کرنے، ہن جڑی عبادت اسی مکے جا کے کرتے ہو وہ عبادت کلیسا دی ہوئے گی، ہن طواف اسے کلیسا دا ہوئے گا، ہن مکے نہیں جانا۔ تے عرب کے اندر جب یہ گل پہنچی نا عرب کے لوگوں نے غیرت آئی، کچھ لوگ گئے انہیں جا کے شمن کے اندر جا کے وہ کلیسا کے اندر جا کے گندگی پا دیتی کہ تم بیت اللہ رب کے گھر کے مقابلے کے اندر شمن کے اندر کلیسا تیار کیتا ہے۔ جب ابرا کافر کو پتہ چلیا کہ عرب تو کچھ لوگوں نے آ کے کلیسے کے اندر گندگی پائی ہے، وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے واسطے ہاتھیاں کا لشکر تیار کر کے آیا، انہیں کہا میں کعبے میں جا کے گرانا ہے، جس کعبے کو بچانے واسطے انہیں میرے کلیسا کے اندر آ کے گندگی پائی ہے، ہاتھی لے کے آیا، جو انہیں ہاتھی نہ لویا سورہ فیل پڑھ لو، اللہ فرماتا ہے کہ میں کھاتا ہویا پھوس ہوتا ہے، جی میں جانور پھوسے چرا کے سٹے، ایک انہوں دا آ گیا، انہیں لشکرہ دا تھے ہاتھیاں دا مر گئے تھے کئی دوڑ گئے، وہ دا سب تو بڑا ہاتھی جی دا نام ہمیں رکھیا ہویا سی، ان وہ چابک ماردا ہے، ہاتھی کے نہیں ٹوٹا۔ سامنے میرے نبی دا دادا حضرت عبد المطلب آیا، میرے نبی دے دادے نو ویکھ کے ہاتھی دی گردن چھٹ گئی، ابرا کفر دا ہاتھی جاندا سی اے عبد المطلب اے وہ ہے جو آخری نبی دا دادا ہے۔ شانہ نے میرے نبی دیاں جانوروں نو بھی معلوم ہے شانہ والا نبی آنے والا ہے۔ حضور آئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتی آمد پاک دے اتے سونے رب نے اتنا بڑا اہتمام کیتا ہے، اتنا بڑا۔ میں گل کر رہا سی کہ جب حضور پیدا ہوئے مکے کتنے مسلمان سے اتنا کافر بیت اللہ نو گران واسطے آ گیا ہے، وہ دور تے جہالت دا ہے، وہ دور شرک دا ہے، وہ دور بت پرستی دا ہے۔ میرے نبی دی ولادت ہو رہی ہے، 40 سال حضور مکہ گزارے، 40 سالہ بعد رب نے حکم دیتا محبوب ہوں نبوت دا اعلان کرو، ہوں میری توحید دسو، اپنی رسالت دسو۔ کار ہرج قرآن آیا ہے، اس کو پہلے تے لوگوں نے نہیں پتا کہ حضور اللہ دے نبی نے، لوگ جانتے ہیں محمد بن عبداللہ ہے، لوگوں کو صرف یہ معلوم ہے جب میرے آقا پیدا ہوئے تو کتنے مسلمان معلوم سن کہ ادھر تو ایک بھی مسلمان نہیں سی۔ سوال ہوتا ہے نا بڑا سادہ، وہ جب حضور پیدا ہوئے تو مطلب میلاد ہوا تھا، تب کسی نے یہ خوشی منائی تھی؟ بھائی سوال بڑا سادہ ہے، جب حضور پیدا ہوئے تو مسلمان کتنے سن؟ حضور تو مسلمان تھے کوئی نہیں سی، وہ تو مسلمان کوئی نہیں سی، جب مسلمان کوئی نہیں سن تو پھر خوشی کی نے منانی سی؟ رب نے اہتمام کیتا ہے، جبریل بھی آیا، میکائیل بھی آیا، تو اسرافیل بھی آیا، ہزاروں فرشتے بھی آئے، روح غلمان بھی آئے، جنتی عورتیں بھی آئیں، میرے آقا دی اپنی کی گواہی
غالب مدینے والا نے جشن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ لکھیا سیرت نگارہ نے حضور دی آمد دا سن کے سویرے ناشتہ کر کے گھروں نکل کے میں جاتے سنیت الوداعی پہاڑی دے گولا کے مکے وال تک دے سن کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ جب تو حضور آ گئے پھر اٹھاؤ سیرت یا کتاباں چڑھ گئے مکانہ دیا چھتاں ہوتے ایک کوئی نعرہ ہے حضور کو بیک رہے ہیں ودو ہاتھ مکڑ دی زیارت کر رہے ہیں لفظ منہ تے ایک کوئی ہے شنادون یا محمد یا رسول اللہ، شنادون یا محمد یا رسول اللہ۔ بچے بوڑھے مرد عورتاں یہ نعرے لا رہے ہیں کی گئے آج مدینہ کی گئے حضور آ گئے۔ مسلمان ہے ایسا ہونا خوشی منائیے تے جدو حضور پیدا ہوئے تو مکہ کے مسلمان ہے ہی کوئی نہیں تے تقاضا کیوں کرتے ہو کہ جدو حضور پیدا ہوئے تو حضور لوگوں نے خوشی منائیے کہ نہیں منائیے؟ ہاں میرے رب نے اس جشن و کس طریقے نال اعلان کیتا ہے آمد مصطفیٰ دا اعلان رب نے کیویں کیتا ہے تے رب تعالیٰ نے فرشتے کو کیویں بھیجا ہے۔ سیرت کی کتاباں جھٹاؤ تمام سیرت نگاروں نے لکھا آمد مصطفیٰ دے اوتے کس قدر رب تعالیٰ نے اس کائنات کو نور دے نال روشن فرما چھوڑیا۔ شاہ کے کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو خبر یہ سناؤ، چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر طرف یہی نعرہ ہے، پوری کائنات کے اندر نعرہ ہی کوئی ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ جنہیں ماتم کرنا ہے پورا مہینہ ہونا اندر میں اساں تے اپنا راجہ راضی کرنا ہے، اساں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اسی اپنی محبتاں دا ثبوت دینا ہے کہ حضور کا میلاد 9 ربیع الاول کو پانچ سنی 12 کو جلسے کرتے ہیں، سنی 12 کو جلوس نکالتے ہیں۔ میں کہا جتنی محبت ہے نا اسی 12 میں خوشی کرنے ہیں کہ تیرے نزدیک 9 حضور دی ولادت ہے، تو حضور دا امتی ہے تو 9 میں خوشی کرنا ہے کرتے صحیح نہ اسی 12 میں کرنے ہیں کہ تیرے نزدیک 9 ربیع الاول میں حضور دی ولادت ہے پھر تو 9 ربیع الاول میں حضور دی آمد دا جلسہ کر لے، 9 ربیع الاول میں میرے آقا دی ولادت دی خوشی کر لے۔ تو جیڑی تاریخ نو بھی تیرے نزدیک حضور دنیا تے آئے میں کہ میرے آقا دی ولادت اتنی عظیم ہے کہ کائنات دا سب تو بڑا واقعہ ہے کہ حضور اللہ دی رحمت رب دا فضل نے انہیں تے خوشی مومن منانی چاہیے ہے، پھر تم بھی ماتم نہ کر، حضور دی پیدائش تے اظہار خوشی کر، کیونکہ مومن خوش ہوتا ہے، مومن حضور دی آمد ہوتے خوش ہوتا ہے۔ اس واسطے آل ایمان اس مہینے دے اندر خوش نہیں، اس لیے حضور دا ذکر سارا مہینہ سارا سال ہے، ایک ایک لمحہ قیامت تک آمد مصطفیٰ دے تذکرے ہوتے رہنے کے رب نے محبوبی عطا فرمایا ہے، عطا بھی مومنہ کو فرمایا ہے۔ اس وقت میں کہنا اس تو بڑی اور دلیل کوئی نہیں ہے کہ حضور آئے بھی مومنہ کے لیے، رحمت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، اپنے احسان بھی مومنہ تے کیتا ہے، اسی مسلمان خوش بھی اساں ہونا ہے، حضور کی آمد تے خوش بھی اسی ہونا ہے، کیونکہ حضور ساڈے اندر ہے۔ یہ گل میں نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے، یا اللہ کیڑا اس بعث فیہم، یا فرماتا ہے تواڈے اندر میں بھیج دیتا ہے، اس بعث فیہم رسولا،
میں تواڈے چ اپنا رسول بھیجا ہے، اس وجہ تو تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ اس تو معلوم ہویا کہ محبوب ساڈے اندر آیا ہے، اسی مسلمان ہاں، تو محبوب دی آمد تے خوش اساں ہی ہونا ہے، خوشی بھی اساں ہی کرنی ہے۔ اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے غلاموں، نشر الطیب مسلک دیوبند کا چوٹی عالم مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی حکیم الامت، انہیں کتاب لکھی نشر الطیب۔ کوئی بھی مصنف کتاب لکھتا ہے تو شروع کے اندر لکھتا ہے وجہ کہ میں کتاب کیوں لکھی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، آپ نے اس کی وجہ ایک خواب لکھا، آپ نے صحیح حدیثہ کا مجموعہ اکٹھا کیتا، ایک خواب بیان کیتا، تو میں یہ صحیح حدیثہ حضور دیاں کٹھیاں کیوں کیتی ہیں۔ 16 سال لگے امام بخاری نو بخاری شریف لکھتے ہیں۔ آپ کتنے اچھا بولو کتنے سال لگے؟ 16 سال۔ اسی شاید 16 منٹ کٹ کے بھی حدیثہ نہیں پڑھا گے۔ امام بخاری 16 سال انہیں زندگی دے گزارے، میرے آقا دی حدیث دی کتاب لکھی امام بخاری، بخاری شریف۔ چلے لوگ مدینے ہو کے آئے ہو، میرے آقا دے شہر دے اندر امام بخاری کے نام دی مسجد ہے، مسجد امام بخاری، مسجد نبی دے قریب ہے۔ مسجد امام بخاری چھوٹی جی مسجد ہوں بھی ہے، لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ امام بخاری دی مسجد مدینے کتوں آ گئی ہے؟ وہ مسجد دی وجہ یہ ہے امام بخاری اس مقام دے اتے بیٹھ کے آقا دیاں حدیثاں لکھدا بھی آئے۔ امام بخاری کہتا ہے جتنی دیر تک حضور مور نہیں سننا دے میں اتنی دیر تک حدیث کو لکھدا نہیں سا۔ حضور خواب دے اندر آندے سن اور فرماتے سن بخاری یہ میری حدیث ہے، میرا فرمان ہے، صحیح ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو لکھنے لے سی۔ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثہ یاد نے، 6 لاکھ دے وچوں نے 1 لاکھ دا انتخاب کیتا، 1 لاکھ دے وچوں 7000 دا انتخاب کیتا، 7000 دے وچوں بھی جڑیاں صحیح بخاری نے وہ 4000 نے، 4000 حدیثاں نے جڑیاں مدرسہ پڑھائیاں جاتی ہیں آخری 8ویں سال دے اندر، جنہوں پڑھ کے بندہ مولوی بنتا ہے، دستار فضیلت حاصل کرتا ہے، مولوی ہونے دی سند حاصل کرتا ہے، 1 سال دے اندر 4000 حدیثاں پڑھتا ہے۔ ایک کتاب دیاں نہیں ویسے 6 کتاباں پڑھتا ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر اگر تکرار کر دیو ایک حدیث کو امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر 2 3 باری بھی لکھی ہے۔ حدیث ایک ہی ہے، انہوں مختلف جگہ ہوتے 2 بارہ 3 بارہ لکھیا ہے۔ اگر تکرار کر دیو پھر علماء نے لکھیا صحیح بخاری دیا ٹوٹل حدیثاں کی تعداد کتنی ہے؟ 2000۔ نشر الطیب کتاب لکھی ہے حکیم الامت مسلک دیوبند کا چوٹی دا عالم، انہیں کتاب لکھی ہے۔ کتاب دے شروع دے اندر کتاب لکھن دی وجہ لکھی ہے، ایک گل بڑے دھیان نہ سننی ہے انشاءاللہ کم دے گی تو ہمیں۔ کہنا میں کتاب کیوں لکھی ہے؟ کتاب اس وجہ کو لکھی ہے، کہتا کہ ساڑھے علاقے دے اندر بیماری پھیل گئی، غالباً تعاون دا ذکر کرتا ہے یا کسی اور بیماری دا، بیماری پھیل گئی تو بیماری ایسی سی کہ لوگ مر رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں کثرت دے نال۔ یہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیوبندی یہ گل کر رہا ہے، کہتا بیماری ایسی پھیل گئی کہ لوگ مر رہے ہیں کثرت دے نال۔ میرے دل وچ خیال آیا کہ جتھے آقا دا میلاد ہوئے اتوں بیماریاں پورے سال واسطے دور ہو جاندیاں نے۔ مولوی حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے یہ سوچ کے آقا دے میلاد دے اوپر نشر الطیب کتاب لکھی، انہیں اندر میرے آقا دے میلاد دیاں گلاں کیتیاں، میرے آقا دے نور دیاں گلاں کیتیاں، حضور دی ولادت دا تذکرہ کیتا، حضور دی ولادت تے جڑے واقعات پیش آئے انہاں واقعات کو لکھیا۔ ربیع الاول دے مہینے چ کتاب لکھنی شروع کی تھی، اس مہینے دے اندر مکمل کی تھی، اور کہتا ہے میں جدوں کتاب لکھنی شروع کی تھی تے لوگ مر رہے
بریلی دے تاجدار احمد رضا بریلوی نے کی ہوتی تو شاید لوگ گلا کرتے بریلوی اپنے کولوں کٹ رہی ہے. گل کنے کی ہے؟ حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی مسلک دیوبند چوٹی دا عالم ہے. نشوتی کتاب کا کی نام ہے نشوتی. لکھی کیڑے عنوان تے میلاد دے عنوان تے حضور دی ولادت دے عنوان تے کتاب لکھی ہے. لکھی کیوں ہے؟ جتے حضور دا میلاد ہوئے بیماری دور ہو جاتی ہے. پہلا بندے مار رہے سن میں کتاب لکھنی شروع کی تھی ربیع الاول دے مہینے اس سے مہینے مکائی کتاب لکھنی شروع ہویا تو بیماری کم ہونی شروع ہوئی. کتاب مکمل ہوئی تو بیماری مکمل دور ہو گئی ہے. یہ حضور دے میلاد منان دی برکت ہے. میرا سادہ سوال یہ ہے اگر حضور دے میلاد دی کتاب قلم لکھے کتاب دے اندر تو بیماریاں دور ہو جان. قلم نال بندہ لکھے کتاب دے اندر الفاظ محفوظ کرے کتاب لکھی گئی کتاب بن گئی ہے کتاب تیار ہو گئی اس کی برکت ہے. قلم نال کتاب وچ لکھنا جائز ہے تے کتاب وچوں پڑھ کے لوکاں نوں سنانا ناجائز ہے. گل ہے نا سوچنا ہے. قلم نال کتاب وچ لکھنا ٹھیک ہے وہ بیماریاں بھی دور ہو گئی. جے حضور دا میلاد نشروتی وچ لکھیا ہے جے حضور دے نور دیاں گلاں نشروتی وچ کیتیاں نے میرا سوال ہے کہ مولوی اور کچھ نہ کر ساڈیاں گلاں نہ من صرف اپنے مولوی دی کتاب چک کے تیرے نزدیک جے 9 نو میلاد ہویا ہے تے 9 ربیع الاول والے دن بندے اکٹھے کر لے تے انہاں نوں اپنے مولوی دی کتاب دے وچوں میرے آقا دا میلاد پڑھ کے سنا دے کہ حضور دا میلاد ہویا ہے. جے 12 نو ہے تے اپنے مولوی دی کتاب چک کے اپنے بندے بٹھا کے انہاں نوں دس ساڈے مولوی نے کتاب لکھی ہے تے حضور دی ولادت کا تذکرہ کیتا ہے. ساڈا ہی نظریہ ہے. اور پھر مولوی نواب حسن خان قبالی اہل حدیث کا چوکیدار عالم ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے الشمامۃ العنبریہ فی میلاد خیر البریہ. مولوی کون ہے؟ اہل حدیث. نام کی ہے نواب صدیق حسن خان قبالی. کتاب لکھی حضور دے میلاد دے اوتے. کتاب کا نام کی رکھیا الشمامۃ العنبریہ فی میلاد خیر البریہ. حضور دے میلاد تے کتاب لکھی ہے. ہم جب مولوی جمعے والے دن سپیکر کھول کے لوگوں کو ناجائز تنگ کرے میلاد دے اوتے فتوے لائے جلوس دے اوتے فتوے لائے میلاد مناون والا نوں بدعتی میلاد مناون والا نوں مشرک آکھے میں کہنا اور کچھ نہ کر اپنے مولوی دی کتاب الشمامۃ العنبریہ فی میلاد خیر البریہ چوک تے تیرے سیرت نگار نے لکھا کہ ربیع الاول دی 9 تاریخ نو حضور پیدا ہوئے. میں کہنا ماتم نہ کر 9 ربیع الاول میں مولوی صدیق حسن خان قبالی دی کتاب شمامۃ العنبریہ فی میلاد خیر البریہ اٹھا کے اپنے لوگوں کو دس کہ ساڈے مولوی نے حضور دے میلاد تے کتاب لکھی ہے. حضور دا میلاد ہویا ہے وہ دے اندر نواب صدیق حسن خان قبالی کی لکھدا ہے. بہت گلا لکھیا میں چھوٹی جی گل سنا دینا. لکھدا ہے حضور دے ذکر دے اوتے حضور دے میلاد دے اوتے جڑا دل خوش نہ ہوئے مسرور نہ ہوئے کسے مسلمان دا دل نہیں ہو سکتا ہے. ایک گل حدیث دے مولوی نے لکھی ہے الشمامۃ العنبریہ دے اندر کہ ذکر مصطفیٰ سن کے میلاد مصطفیٰ سن کے عظمت مصطفیٰ سن کے شان مصطفیٰ سن کے معجزات مصطفیٰ سن کے حسن مصطفیٰ سن کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا معجزہ معراج سن کے میرے آقا دا معجزہ لتے سورج نو واپس لے آنا اے سن کے میرے آقا دا چند نو دو ٹوٹے کرنا اے سن کے میرے آقا دے سامنے جانور دا بولیاں کرنا اے سن کے گھگیاں دا میرے آقا دے سامنے ہاتھ بولنا اور دشمن دی مٹھی دے اندر کنکریاں دا گلا کرنا اور کھجور دے خشک کرنے دا عشق مصطفیٰ دے اندر رونا عظمت مصطفیٰ سن کے اگر دل خوش نہ ہوئے مولوی حسن خان قبالی الشمامۃ العنبریہ
جائز ہے جو دے چ لکھیا وہ پڑھ کے تے حضور دی امت نو دسنا یہ جائز نہیں ہے اگر کتاباں لکھیاں تے پھر حضور نو دسو لوگاں نو نشر الدین بھی ملاد دے ہوتے ہیں شمامت الانبیاء بھی ملاد دے ہوتے ہیں اور مولوی طیب مدرسہ دیوبند معتمم انہیں میرے آقا کی شان تے کتاب لکھی آفتاب نبوت میری لائبریری میں موجود ہے انڈیا دا مولوی فوت ہو گیا ہے مولوی طیب دیوبندی مدرسہ دیوبند معتمم انہیں کتاب لکھی آفتاب نبوت اس کتاب کے اندر کیڑی شے ثابت کرتا ہے میرے آقا دے نور دے کتاب لکھی ہے میرے آقا دے نور دے کتاب لکھی ہے یہ خیال ہے یہ کتاب مولوی نے لکھی ہے مکتوب موجود ہے خرید کے بھی لے آؤ تو امت کو پڑھ کے بھی سناؤ کہ ساڈے مولویوں نے میلاد کے اوپر بھی کتاباں لکھیاں نور مصطفیٰ کے اوپر بھی کتاباں لکھیاں حضور کی آمد کے اوپر بھی لکھیاں آمد مصطفیٰ کے تذکرے بھی کیتے نال یہ بھی دسیا میلاد مناؤ تے پورا سال اللہ بیماریاں دور کرنے دا رحمت نے صحیح بخاری کے اندر دیگر کتب حدیث کے اندر بھی اور معتبر کتب حدیث کے اندر حدیث پاک موجود ہے ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے ابو جہل حضور کا چچا نہیں ہے ابو جہل وہ نام ہے عمر بن حشام وہ حشام کا بیٹا ہے حضور کے جڑے چچا نے وہ ابو طالب کے بیٹے نے ابو طالب وہ عبد المطلب دے بیٹے حضور دے چچا جڑے نے وہ عبد المطلب دے بیٹے وہ 10 بیٹے نے حضرت عبد المطلب دے ابو جہل عبد المطلب دا بیٹا نہیں ہے حشام دا بیٹا ہے ابو لہب میرے نبی دا سگا چچا ہے جدی مذمت دے اندر اللہ نے قرآن مجید دی سورہ لہب نازل فرمائی ہے ایڈا بڑا دشمن رسول ہے جدی بیزتی دے اندر جدی مذمت دے اندر رب نے قرآن دی ایک پوری سورت نازل کی دی ہے اس ابو لہب دی گل سنو جنہوں لکھیا حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے صحیح بخاری دے اندر ابو لہب جب مر گیا میں مختصر کر رہا ہوں تفصیل دے اندر نہیں گیا ابو لہب جب مر گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب ملیا آپ نے پوچھا ہوئے ابو لہب تو دس اتنا بڑا دشمن خدا دشمن رسول سے تیرے نال اپنے مرن تو بعد کی سلوک کیتا ہے کہتا ہے پورا ہفتہ سخت عذاب کے اندر مبتلا رہتا ہوں لیکن جب پیر کا دن آتا ہے سوموار کا دن آتا ہے چھوٹی انگلی کا شاید چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان اس جگہ کا کہتا ہے کہ پانی نکلتا ہے پیر کی رات کو میں اسے چوستا ہوں اور مجھے سکون ملتا ہے کافر دے جہنمی ہونے شک کوئی نہیں ہے جہنم کدے واسطے بنی ہے کافراں واسطے قرآن کا فیصلہ ہے اعدت للکافرین جہنم کافراں واسطے بنائی گئی ہے جڑے مومناں دے بھڑے اعمال ہون گے جے رب چاہے گا تے انہاں نوں بھی جہنم ہی چھٹے گا لیکن جہنم ہی چھٹن تو بعد جدوں رب چاہے گا میرے آقا دی شفاعت تے کڈ کے پھر جنت دے وچ داخل فرمائے گا لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم وچ پیا رہے گا خدا ٹھکانہ جہنم ہے ابو لہب دا ٹھکانہ جہنم ہے لیکن پیر دی رات جدوں سوموار دی آندی ہے حضور دی ولادت کیڑی رات نو ہے سوموار دی رات نو پیر دی رات نو ابو لہب کہتا ہے جدوں پیر دی رات آندی ہے ایتھوں پانی نکلتا ہے میٹھا میں چوستا تے مینوں سکون ملتا ہے تے ہے دشمن تے ہے کافر باقی پورا ہفتہ اگ دے وچ سخت عذاب دے وچ ابو لہب انہیں عمل کی کیتا ہے جدوں میرے آقا پیدا ہوئے نا ایک لونڈی ہے سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لونڈی ابو لہب دی ہے، یہ دوڑتی دوڑتی گئی جا کے ابو لہب نے کہندی ہے سردار تیرے بھائی دے گھر بیٹے دی ولادت ہوئی ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت آمنہ کی گود ہری ہو گئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر اسے کیا پتا کہ یہ نبی ہے، اسے کیا پتا کہ یہ رسول ہے، اسے کیا پتا کہ یہ سورج کو واپس لائے گا، اسے نہیں معلوم کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دے گا، اسے نہیں معلوم جبریل کے ساتھ سدرہ پہ جائے گا، جبریل رک جائے گا، محبوب کعبہ کو حسین تک جائے گا، اسے نہیں معلوم۔ اس نے سنا کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، کہتا ہے جا اس خوشی میں تجھے آزاد کیا ہے، اس خوشی میں تجھے آزاد کیا ہے۔ سویبہ آزاد ہو گئی، اس نے میرے آقا کو دودھ بھی پلایا، حضور کی رضعی والدہ ہے سویبہ، اس نے حضور کو دودھ پلایا ہے، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا۔ بھتیجا سمجھ کر خوشی کی اور لونڈی کو آزاد کیا۔ جب پیر کی رات آتی ہے، اللہ دشمن کو معلوم نہیں کر رہا، اس کے یہاں سے پانی نکلتا ہے، اسے وہ چوستا ہے، اسے سکون ملتا ہے، اور دشمن نبی رسول سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر اگر خوشی کر دے، رب اسے معلوم نہیں رکھتا۔ اے عام مسلمان مومن ہیں، مومن اگر ایمان کی دولت لے کر آمد مصطفیٰ پہ خوش ہو جائے، اللہ مومن کو کیسے معلوم رکھتا ہے؟ اللہ مومن کو بھی معلوم نہیں رکھتا ہے۔ پھر اس پہ کیا کہتے ہیں؟ خودی حضرت عباس نے حالت کفر میں خواب دیکھا تھا، تو کفر والے دور کے خواب کی کیا اہمیت ہے؟ اعتراف پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کافر تھے جب خواب دیکھی تھی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ سادہ جواب ہے، یہ اعتراف وہ بندہ کرتا ہے جدی نال دا بندہ گل سنن واسطے بھی تیار نہیں ہوتا، وہ حدیث سے اعتراض کرتا ہے، یہ تو کفر کے دور کا خواب ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ امام بخاری سے زیادہ عقل مند ہے، امام بخاری سے زیادہ عقل مند ہے، جس نے 16 سال لگائے بخاری لکھتے ہوئے، اور جب تک میرے نبی مور نہیں لگا دیتے تھے تب تک بخاری حدیث نہیں لکھتا تھا، حدیث نہیں لکھتا تھا۔ اس امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، قرآن کے بعد دنیا میں اگر کسی حدیث کا مقام اور مرتبہ ہے کوئی اور حدیث کی کتاب نہیں، امام بخاری کی لکھی ہوئی صحیح بخاری کا مقام اور مرتبہ ہے، صحیح بخاری کی عظمت و شان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دلائل کے انبار ہیں، لیکن ایمان والے کے لیے صرف ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے، مومن کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم حضور کی آمد پہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم حضور کی آمد پہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ کافر تو خوش ہوتا ہی نہیں ہے، منافق تو خوش ہوتا ہی نہیں ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔